بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صدیق جان اور چیف کی محبتیں دوبارہ سے جاگنے لگی ہیں۔ پہلے والے چیف آپ کو یاد ہوگا، آرمی چیف، سابق آرمی چیف جو ہیں قمر جاوید باجوہ، وہ شیو کرتے ہوئے صدیق جان کا ویلاگ سنتے تھے۔ تو اب پھر دوبارہ سے چیف کی اور صدیق جان کی محبتیں، ان کی کہانیاں منظر عام پر آ رہی ہیں، اور چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں کہ فوج کامیاب نہیں ہوگی۔ فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا واسطہ کس سے پڑا ہے، ان کا پالا کس سے پڑ گیا، یہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور ساتھ ہی وہ بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کون سے لوگ پالیٹکس کر رہے ہیں اور کون کام کرنا چاہتے ہیں اور کون کام نہیں کرنے دے رہے۔ یہ ساری کہانی وہ ہمیں بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں کس طرح بتا رہے ہیں اور وہ تو میں سارا آپ کو بتاؤں گا ہی، لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ذکر ضروری ہے، کیونکہ ان کی ایک اور خواہش پوری ہونے جا رہی ہے، ڈبل سینچری والی نا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے کیسز جو ہیں 200 تک پہنچ جائیں گے۔ وہ اکثر اسپیشلی جب فورن میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو اس میں بتاتے ہیں کہ مجھ پر تقریباً 170 مقدمے ہو گئے ہیں اور یہ جلدی 200 تک ہو جائیں گے۔ تو اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ حکومت نے انہیں 9 مئی کے واقعات اور جی ایچ کیو پر جو حملے کے واقعات ہیں ان میں نامزد ملزم کے طور پہ شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس میں اس میں ظاہر ایڈیشن ہوتی ہے ایف آئی آر میں، تو ان کا نام منصوبہ سازوں کی فہرست میں ان کا نام آ جائے گا، اور وہ باقاعدہ یہ دہشت گردی کے جو مقدمات ہیں، جی ایچ کیو پر حملہ اور کور کمانڈر ہاؤس اور 9 مئی کے جتنے واقعات ہیں ان میں منصوبہ ساز کے طور پر ان کا نام آ جائے گا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے معاملات 9 مئی کے بعد جو یہ آگے چلتا رہا، وقت گزرتا رہا، یہ ریپیٹڈلی خاص طور پر آرمی کی طرف سے یہ موقف اپنایا گیا کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں اور ان کے ہینڈلرز، ان کے سہولت کاروں اور ان کے منصوبہ سازوں، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو خان صاحب کے پاس ایک پلی یہ ہے کہ میں تو جیل میں تھا، مجھے کیا پتہ کیا ہوا ہے۔ اچھا، حالانکہ پتہ انہیں سارا کچھ ہے۔ وہ جو ٹیلی فون کالز مسر چیمہ کے ذریعے اور 10 تاریخ کو بیل لینے کے بعد ٹرک پر بیٹھ کر ایک بغاوت کو لیڈ کرنا تھا اور اس ملک پر قبضہ کرنا تھا، یہ سارا کچھ انہیں پتہ تھا، یہ ساری پلاننگ انہی کی تھی۔ اچھا، اب یہ پلاننگ کھلتی جا رہی ہے نا، اب تو لوگ، ان کے اپنے لوگ یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ پہلے بھی جتنے بھی لوگ جیلوں سے آئے ہیں یا جو اس میں شامل تھے ان ہنگاموں میں، ان کے بھی بیانات آتے رہے، لیکن تازہ ترین 2 روز قبل جب پرویز خٹک صاحب نے یہ بات کی ہے تو وہ زیادہ اتھینٹک محسوس ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں۔ تو باقی لوگوں کے بھی یہی بیانات تھے۔ اب اس کیس میں عمران خان صاحب کا انوالو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے، فوجی کورٹس میں جو ہے، ملٹری کورٹس میں، عمران خان صاحب اس لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو خان صاحب پتہ نہیں مبارکباد دینی چاہیے، یعنی مبارکباد اس چکر میں بنتی ہے کہ آپ کا 200 والا ٹارگٹ جو ہے نا، آپ کی ساری خواہشیں اسی طرح کی پوری ہوئی ہیں۔ آپ نے کہا کہ جناب میرے خلاف عدم اعتماد لائیں، میں دیکھتا ہوں، اچھا جی آ گئی عدم اعتماد آ گئی، میں جب حکومت سے باہر ہوں گا میں خطرے ناک ہو جاؤں گا، پھر باہر بھی ہو گئے، خطرے ناک بھی ہو گئے۔ اچھا، میں وہ چھاپا مار کے دکھائیں، میں تیار بیٹھا ہوں جیل جانے کے لیے۔ وہاں سے خیر گھر سے تو نہیں گئے تھے، وہ جو بیگ آپ نے تیار کیا ہوا تھا پتہ نہیں اس بیگ کا کیا کیا، وہاں تو ریزسٹ کر لیا، لیکن بعد میں تھوڑا سا چکر اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور یوں نیب کے آفس سے ہو کر آ گئے ہیں، لیکن وہاں تیاریاں مکمل ہیں۔ یہ جب سے یہ نئے 2 بندے آئے ہیں نا نیب میں، اور یہ سارے قوانین تبدیل ہونے شروع ہوئے ہیں، خان صاحب کو سمجھ آ گیا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اب آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھا کریں، ان کا سٹائل دیکھیں، ویسے بیچارے تنہا ہو گئے ہیں، آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ جو کہتے تھے نا یہ مجھے تنہا کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہو تو گئے ہیں، تو لیکن وہ اکیلے تنہا نہیں ہیں، وہ اپنے ساتھ اپنی محبت میں بہت سوں کو لے کے ڈوبیں گے۔ پہلے ہی بہت سارے چل رہے ہیں، اور انہی بہت سوں میں ایک کیریکٹر چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں بار بار ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ ان کا کیا رول ہے اور عمران خان کی محبت میں وہ کس حد تک گرفتار ہیں۔ یہ مختلف جب واقعات ہوتے ہیں تو اس پہ سوشل میڈیا پر جب اس طرح سے شور مچتا ہے، اس کے مطابق جب اس طرح سے بات ہو رہی ہوتی ہے، تو اب تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے۔ ویسے تازہ ترین سے پہلے اگر میں پہلے والے ریپیٹ نہ کر دوں، وہی پرانی باتیں، جب عدالت میں جائیں تو گڈ ٹو سی یو، کیا حال ہے، گڈ لک، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور عمران خان عام آدمی نہیں ہے، عمران خان تک ہو سکتا ہے ہمارا حکم نہ پہنچا ہو، جب عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ 25 مئی کو گزشتہ سال ادھر جا رہے تھے، اسلام آباد جا رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں، ان کی محبتیں چھلکتی ہوئی نظر آتی ہیں ریپیٹڈلی۔ پھر وہ ساسو ماں کی کالز، اور پھر ان کی انکوائری روکنے کا حکم
یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. تازہ ترین ایشو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کورٹ رپورٹرز اور یوٹیوبرز ان کے ساتھ ایک خفیہ ملاقات کی ہے. اچھا بندہ پوچھے بھلا چیف جسٹس آف پاکستان مطلب اپنے عہدے کا ہی بندہ لحاظ کر لیتا ہے یار. مطلب ججز تو پبلک گیدرنگز میں جانے سے اوائڈ کرتے تھے, یہ نارمز سمجھی جاتی ہیں. ظاہر رائٹنگ میں شاید کوئی ایسا نہ ہو, لیکن نارمز یہی سمجھی جاتی ہیں کہ وہ پبلک گیدرنگز میں, شادی بیاہ کی تقریبات میں, جلسوں میں, جلوسوں میں, اس طرح کی جگہوں پہ نہیں جاتے. ان کی امپارشیلٹی نظر آنی چاہیے. اچھا تو چیف جسٹس صاحب کن سے ملاقات کر رہے ہیں؟ جن سے ملاقات کر رہے ہیں ان میں ایک اہم نام ہے صدیق جان صاحب کا. صدیق جان صاحب نو ڈاؤٹ ایک انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا کے, اور یوٹیوبر بھی ہیں, اور مطلب ان کی شہرت جو ہے آپ سمجھ لیں کہ عمران خان صاحب کے اسپوکس پرسن ٹائپ چیز ہیں, وہ چھوٹی موٹی سی نا, اس میں پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے اسپوکس پرسن. اچھا لیکن وہ اس سے پہلے بھی یہی حال تھا. وہ ڈیم والے بابا جی تھے نا, کیا نام ان کا, ثاقب نثار صاحب, وہ بھی انہیں ساتھ ساتھ لے کر پھرتے تھے. اچھا یہ سب کی نا وہ ہے وہی ایک ہی, ان کی وہ کہتے ہیں نا ان کی نانی ایک ہوتی ہے, تو وہ سب کی ملی جلی ہے. کہیں نہ کہیں ان کا جو ہے جا کر مل جاتا ہے ٹاپ پر نا, یا پیچھے جاتے ہوئے. مطلب آپ دیکھیں کہ ثاقب نثار صاحب کی میں بات بتا رہا ہوں, قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ صدیق جان کا ویلاگ شیو کرتے ہوئے سنتے ہیں. اچھا پھر انہوں نے ان کی باجوہ ڈاکٹرائن نے جو اس ملک کا بیڑا گرک کیا, جس حشر پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہماری اکانومی, ہماری پالیٹکس, ہمارا سوشل فیبرک جس طرح سے تباہ ہوا ہے, ہیٹرڈ جو ڈیولپ ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ذریعے انہوں نے اس ملک میں کی ہے. لوگوں کو چور ڈاکو انہیں مار دو, قتل کر دو, ان کے بچوں کے اسکولوں میں جا کر ان کے خلاف احتجاج کرو, لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہو کے گالیاں دیتے رہو, ان کے شادی بیاہ کی تقریب میں چلے جاؤ, ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا. یہ سارا جو عمران خان کا بیانیہ تھا یہ ماشاءاللہ سے قمر جاوید باجوہ صاحب کی دین ہے ہمارے لیے. وہ اوور آل ہینڈل کر رہے نا اوپر بیٹھ کر, وہ 5th جنریشن وار. اچھا وہ ختم نہیں ہوا ابھی سارے, آپ سمجھ گئے نا, اس کے کچھ نہ کچھ ایلیمنٹس ابھی بھی کہیں نہ کہیں انسٹالڈ ہیں. چاہے وہ کھڈے لائن ہو, کھڈے لائن تو ویسے میں تو نہیں سمجھتا, بہرحال موجود ہے نا, جو 5th جنریشن وار وہ لڑ رہے تھے. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس 5th جنریشن وار میں بھی مار کھا گئی, بری طرح سے مار کھائی ہے, کہ وہ الٹا پڑی ہے. اپنی فیملیز میں اپنے لوگوں کو پکڑنا پڑ رہا ہے. فوجی جرنیلوں کے بچے, بیٹیاں, بیویاں, داماد, یہ لوگ پھر ان ہنگامہ آرائی میں, اس دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں 9 مئی کے, جن کے خلاف اب کارروائی ہو رہی ہے. پرانے جنرلز اور باقی تمام رینکس کے آفیسرز, ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں, کیونکہ وہ اپنی ہی فوج کو برا بھلا کہہ رہے تھے, اپنے ہی فوجی افسروں کے خلاف کیمپین چلا رہے ہوتے تھے. یہ وہ 5th جنریشن وار کو ہم بھگت رہے ہیں. اچھا لیکن وہ سیکھا کسی نے نہیں ہے. وہ آرمی چیف یہ کر رہے تھے تو ہمارے چیف جسٹس صاحب بھی اسی لائن پر چل رہے ہیں. مطلب آپ کو ضرورت کیا, آپ نے کچھ بہت ہی ضروری ہے, آپ کو کوئی چیز بہت زور سے آ رہی ہے, آپ کورٹ میں بولیں. ویسے تو شور مچاتے تھے نا کہ وہ ججز مجھے ملنے کے لیے آئے تھے جنرلز, اور میں نے کہا کہ اب لیٹ ہو گئے ہیں, وہ انہیں کورٹ میں آ کے بات کرنی چاہیے. تو حضور آپ خفیہ ملاقاتیں یہ ان بچوں سے کیوں کر رہے ہیں, ان یوٹیوبر سے کیوں خفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں؟ صرف اپنا پروپیگنڈا ذاتی چلانے کے لیے, ان سے میسیجز لینے کے لیے, اور اپنا میسیج ان کے ذریعے خان صاحب اور وہاں تک پہنچانے کے لیے. مطلب یہ کہاں کا تمیز, طریقہ, شرافت کون سی ہے یہ؟ اگرچہ صدیق جان نے ایک ٹویٹ کر کے اس کی تقریباً وہ کر دی ہے, تردید کی ہے, تقریباً نہیں ہے, اس میں کچھ چیزیں تو اس نے کنفرم کر دی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ 70% باتیں اس میں جھوٹ ہے. اچھا چلیں, اگر ہم صدیق جان کی اس ٹویٹ کو بالکل درست مان لیں تو اس سے 2 چیزیں واضح ہوتی ہیں. اے کہ یہ خفیہ ملاقات ہوئی ہے, اور بی اس میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں. اچھا جو غلط ہے وہ چیف جسٹس کو بتانی چاہیے آ کے, کیونکہ صدیق جان تو میٹر نہیں کر رہے. مسئلہ تو یہ ہے کہ چیف جسٹس ان لوگوں سے ملے ہیں, خفیہ ملاقات چیف جسٹس نے کی ہے, تو جواب تو انہیں دینا چاہیے آ کر کہ کیا ہوا ہے. اچھا انہیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں چیف جسٹس؟ اس رپورٹ کے مطابق جو اسد طور کے ویلاگ میں اور پھر اخبارات کی زینت بن گئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ آرمی جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی, وہ کامیاب نہیں ہو سکتی اپنی ایفرٹس میں. وہ عمران خان بڑا ریزیلینٹ ہے, اور انہیں پتہ نہیں ہے ان کا واسطہ کس سے پڑ گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو. مطلب عمران خان کی تعریفیں اور ورسز آرمی. اے بی وہ بتا رہے ہیں کہ
ججز کا آپس میں کیا معاملہ ہے؟ ان کا بڑا پریشر ہے ہم پہ، میرے ساتھ 7 ججز ہیں اور ہم 8 کا ٹولہ جو ہے نا وہ بس ہم کام کرنا چاہتے ہیں، باقی تو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیتے ہمیں۔ اچھا باقی وہ ججز ہیں جنہیں آپ نے کبھی بینچز میں شامل ہی نہیں ہونے دیا خود سے۔ اچھا عمران خان کے خلاف ان کو روک دیا، قاضی فائز عیسیٰ کو کوئی بھی کیس سننے سے روک دیا، پھر انہیں کسی بھی اہم جج میں وہ بینچ میں نہیں بٹھاتے ہیں۔ اچھا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہیں کرتے، کام کیسے کریں؟ وہ گھر بیٹھ کے اپنے گھر جا کے اپنے کام کریں۔ اچھا ڈھیر لگا ہوا ہے عدالت میں کیسز کا، کوئی 50,000 سے زیادہ کیسز پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، ان کو کی کوئی فکر نہیں ہے۔ انہیں عمران خان کی پریشانی ہوتی ہے کہ وہ درخواست آتی ہے، ٹھک کر کے بینچ بن جاتا ہے، اس پہ کارروائی شروع ہو جاتی ہے، پھر کئی دن بیٹھے رہتے ہیں اسی کو لے کر، اور تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے لوگوں کی۔ 50-60 ہزار کیسز پڑے ہیں، پڑے رہے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا پھر وہ کہ جی ہمیں بڑا پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ پریشرائز کون کر رہا ہے؟ جی ملٹری کر رہی ہے، مجھے اور میرے ججز کو۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ریفرنس دیا ہے کہ وہاں کے تقریباً سبھی ججز جنہوں نے مجھ سے ملاقات کی، 2 ججز کے علاوہ، چیف جسٹس اور ایک اور جج کے علاوہ ارباب محمد، ان کے علاوہ جو ہے ان کا باقی سب ججز نے ہمیں کہا کہ بہت پریشر ہے ہم پہ آرمی کی طرف سے، اور میں نے کہا نہیں آپ کھڑے رہے، آپ سٹینڈ لیں اس کے خلاف۔ اچھا جی پتہ نہیں کون سا پریشر ہے، وہ خود آ کر بتائیں، وہ آپ سے کیوں آ کر یہ سٹوری کریں؟ یہ وہ ہے آئی تھنک 23 مئی کو ججز نے آ کے ملاقات کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے چیف جسٹس سے، تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا پھر وہ بتا رہے ہیں 2 ججز کے حوالے سے بتا رہے ہیں، جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کے خلاف ریفرنسز آئے ہیں۔ وہ کہا میں انہیں تھپکی دیتا ہوں اور وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ رویہ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے سب سے بڑے جج، انصاف کے ٹھیکیدار، انصاف کے ذمہ دار، اچھا جنہیں جب کوئی کمپلینٹ آ گئی ہے، ظاہر ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں جب کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا جب کسی جج کے بارے میں کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو اس کو سیریسلی اس کا جو ڈیو پروسیجر ہے وہ مکمل کر کے، اور وہ غلط ہو سکتی ہے، بالکل کوئی بھی کمپلینٹ غلط ہو سکتی ہے، اس کو کلیئر کر دیں کہ یہ کمپلینٹ غلط تھی، یہ ہم نے دیکھا ہے، اس کو اسیس کیا ہے، چیزوں کو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، واٹ ایور جو بھی پروسیجر ہے اس کو پورا کر دیں۔ وہ خود سے معامے بنے ہوئے ہیں کہ جناب میرا خیال ہے وہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، یہ صرف سیاست کی جا رہی ہے ان کے خلاف کیسز بنا کر۔ تو یہ کام، یہ وہی اگین عمران خان والا ٹولہ، عمران خان، فیض حمید، باجوہ، یہ ججز جو ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس فائل آئی، وہ جنرل پیزا والی، یاد ہے نا؟ ہاں پاپا جانز، جی وہی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ میں نے دیکھ لیا فائل، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عمران خان وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود ہی اس بات کے رسپانسبل ہیں کہ انہوں نے خود ہی ڈیسیژن کر دینا ہے، وہ کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جن ججز کے خلاف ریفرنس ہے، چیف جسٹس صاحب کا خیال یہ ہے کہ کسی تفتیش کی، کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، بس میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اور میں ان کو تھپکی دے رہا ہوں۔ وہ لوگ جو ملزم بن گئے ہیں، جن کے خلاف تحقیقات ہو کر اور پروسیڈنگ ہونی چاہیے، وہ انہیں ساتھ بٹھا کر پوری قوم کو، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو، اصل میں تو پوری قوم کو خاموش پیغام دیتے ہیں کہ جس نے جو پٹنا ہے پٹ لو، میں تو اسی طرح چلوں گا، اپنی مرضی سے کروں گا، آئین قانون کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں چیف جسٹس ہوں تو بس جو میں نے کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ اس کا یہی مطلب بنتا ہے نا، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف حکومت کا بھی کمال ہے، مطلب ہمارے ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، سرکاری ملازموں کی تنخواہیں تو چلے تھوڑی بہت بڑی ہیں، لیکن ان کی بھی جس حساب سے انفلیشن ہے، جتنی مہنگائی اوپر جا رہی ہے، ایک تو اس میں بڑا ایشو یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کی وہ جو ہے پینشن والے لوگ وہ 5% بڑھی ہے، فیڈرل نے 17.5% بڑھا دیا۔ پھر پنجاب والوں کا کیا قصور ہے، ان کا بھی بڑھا دیں آپ۔ اچھا مہنگائی تو ہر جگہ برابر ہوئی ہے، پھر نو ڈاؤٹ ان کی بڑھنی چاہیے، سرکاری ملازمین کی میں اس کے حق میں ہوں، لیکن جو نجی اداروں میں کام کرتے ہیں کوئی ان کا بھی کوئی خیال کر سکتی ہے گورنمنٹ کہیں، ان کے لیے بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے بھی سوچا جائے۔ مطلب آٹا انہوں نے خریدنا ہے، دال انہوں نے خریدنی ہے، گوشت انہوں نے خریدنا ہے، بجلی کا بل انہوں نے دینا ہے، پانی کا اور گیس کا بل انہوں نے دینا ہے، بچوں کی اسکولوں کی فیسیں انہوں نے دینی ہے، ٹریولنگ انہوں نے کرنی ہے اپنے خرچے پہ، یہ ساری چیزیں کرنی ہے نا، تو ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہاں حکومت کو فکر ہے تو ججز کی فکر ہے، ان کی تنخواہیں 20% تک بڑھا کر اور کم از کم 2 لاکھ سے زیادہ اضافہ ایک جج کی تنخواہ میں کر دیا۔ اور یہ وہ ججز ہیں جنہیں ڈھیر سارا فیول ملتا ہے، پیٹرول ٹریولنگ کے لیے، کافی سارا سٹاف ملا ہوتا ہے، گاڑیاں، گھر، بجلی کا بل فری، ٹیلی فون فری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فری مل رہی ہوتی ہیں، ٹریولنگ فری، یہ سارا کچھ ملنے کے بعد ان کی تنخواہوں میں ایک بندے کی تنخواہ میں 2 لاکھ سے زیادہ کا اضافہ کر دیا ہے۔ چونکہ حکومت کا خیال ہے وہ بیچارے بہت غریب ہیں، جن کی پہلے ہی سب کی
10 11 12 لاکھ سے زیادہ تنخواہ ہے، کیونکہ اس رپورٹ میں آیا ہے 12 لاکھ اور 11 لاکھ، لیکن اس سے پہلے پی اے سی میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جو نمبرز کوٹ ہوئے ہیں وہ چیف جسٹس کے کوئی تقریباً 15 لاکھ اور ججز کے تقریباً کوئی 14 لاکھ کوٹ ہوئے تھے، اس لیے اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے۔ لیکن یہ جب رپورٹ آئی ہے 2 دن پہلے تنخواہیں بڑھنے کی، تو اس میں جج کی تنخواہ جو تھی عام ججز کی وہ 11,61,000 ہو گئی، اور چیف جسٹس کی 12,29,000 اتنی تھی، تقریباً 20% ان میں اضافہ ہو گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگینسٹ واٹ، پھر بات وہیں آ جائے گی کہ یہ وہ ججز ہیں یا یہ وہ جوڈیشری ہے جس میں سپریم کورٹ میں صرف 50,000 سے زیادہ کیسز پینڈنگ ہیں، اور اوورال اگر وہ جوڈیشری کے کیسز پینڈنگ کیسز کو دیکھا جائے تو لاکھوں میں ہے تعداد، اور لوگ رل جاتے ہیں بیچارے، ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی کئی جنریشنز دھکے کھاتی ہے اور انہیں انصاف نہیں ملتا، لیکن ججز کو تنخواہیں مل رہی ہیں اور ججز کو اس میں انکریمنٹ مل رہا ہے، اور غریب آدمی کو دینے کے لیے حکومت کہتی ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ قربانی دیں۔ ان کے لیے میڈیسنز کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، گیس اور پانی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ان کے لیے ٹریولنگ کے لیے کرائے بڑھا دیے جاتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ بڑھانا ہے، بس ان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اور ان چہیتوں کے لیے ریلیف ہی ریلیف۔ تو وزیر اعظم صاحب اور حکومت کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان سے درخواست ہے کہ یار ان کو خوش کرتے رہیں، آپ کے پتہ نہیں سیاسی مسائل ہیں، کیا مسئلتیں ہیں، کیا ایشوز ہیں آپ کے، لیکن ہم 25 کروڑ لوگوں کا بھی کچھ خیال کر لیں۔ شکریہ۔